سینیٹر مشتاق ایک مرد مجاہد ہیں. یہاں پر بھی انہوں نے کافی تگودو کی فلسطینیوں کے لیے. واحد ایک پرخلوص آواز تھی، حتیٰ کہ اس کی پارٹی نے بھی اس معاملے میں اس کا ساتھ نہیں دیا. یہ اس کی بہت بڑی کامیابی اور فتح ہے کہ وہ غزہ تک پہنچا. اور ایسے شخص قوم کی ہیرو ہوتے ہیں. میری تمام ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور ریاست پاکستان کو چاہیے کہ اپنے جتنے اسیران ہیں سینیٹر مشتاق کے علاوہ اور ان سمیت تمام کی رہائی کے لیے پردور آواز اٹھائیں. یہ دہشت گردی ہے ریاست اسرائیل کے پارٹ پہ کہ جو غزہ میں غزہ لے کر جا رہے تھے ان کو گرفتار کیا. امید ہے کہ جلد ان کی بازیابی ہوگی. پولیس پورے ملک میں یہ رویے ہیں، 3 سال سے کسی کے گھر میں گھسیں، مسجد میں گھسیں، عدالتوں میں گھسیں، ہر جگہ پہ یہ پولیس ادارے یہ کرتے جا رہے ہیں. اب ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے اور افسوس عدالتوں پہ ہوتا ہے. کسی جگہ کا تقدس جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. انتہائی قابل مذمت فعل ہے. وہ جو آئے تھے فلسطین کے لیے جو احتجاج کر رہے تھے ان پہ لاٹھی چارج کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ بھی ایک ظلم، جبر اور جرم ہے. میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. دیکھیں میرا خیال ہے کہ آج نیشنل اسمبلی میں سب سے پہلے تو ہماری صحافی برادری وہ واک آؤٹ کر کے چلی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی واک آؤٹ کر کے چلی گئی. ہاؤس خالی تھا. ہم چاہتے کہ اور ہم پوائنٹ آؤٹ کر کے حکومت کو ناکو چنے چبا دیتے، لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ فلسطین کا ایک اہم ایشو ہے جس پر ہم چاہتے تھے کہ حکومتی موقف سامنے آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ فلوٹیلا کا جو معاملہ ہے 450 اراکین جو ہیں وہ اس پر آج ہمیں کوئی قرارداد پاس کرنا چاہیے تھی. ہمیں فوری طور پہ ان کی رہائی کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا. ہمیں فوری طور پہ مسلم امہ سے رابطہ کر کے یہ ہمارا پریشر بلڈ کرنا ان کے اوپر بہت ضروری تھا کہ تاکہ وہ بخیریت اپنے گھر واپس آئیں. بلکہ گھر واپس آنے کے بجائے وہ ایک نیک کام کے لیے گئے تھے، انہیں وہ کام کرنے دیا جاتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج نہ کر کے حکومت نے بڑی زیادتی کی ہے. اور ہماری ہمدردیاں جو ہیں وہ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان مشتاق احمد صاحب کے ساتھ ہیں. وہ کسی جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں لیکن ہماری ہمدردیاں ایز اے پاکستانی ان کے ساتھ ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور وہ بخیریت اپنے جس کام کو لے کر گئے ہیں وہ اسے سر انجام دیں اور وہ بخیریت پاکستان واپس آئیں. انشاءاللہ تعالیٰ پورا پاکستان مشتاق صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. جی دیکھیں میری بات سنیں. میں نے آج نیشنل اسمبلی میں اپنی اسپیچ میں کہا، کل میں اپنے صحافی بھائیوں کی بات سن رہا تھا. صحافی بھائیوں نے کہا کہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر پولیس نہیں جا سکتی. ایک بار کونسل وہاں پر نہیں جا سکتی، ایک عدلیہ کے احاطے میں نہیں جا سکتی، اور ایک پریس کلب میں نہیں جا سکتی. میں نے آج کہا کہ نہیں، ایک یہ ایوان بالا بھی ہے، یہاں بھی نہیں آ سکتی پولیس. ٹھیک ہے جی، یہ 4 مقامات ہیں جہاں پر پولیس داخل نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو کمرہ عدالت کے ہاتھے سے گرفتار کیا گیا. فیصل آباد پریس کلب، فیصل آباد میں جو بار کونسل ہے اس کے اندر سے ہمارے اراکین جو ہیں ان کو گرفتار کیا تھا، جس میں علی افضل سائی، جنید سائی اور ہمارے وہاں پر جو بار پریزیڈنٹ تھے ان کو گرفتار کیا گیا. اور اس کے بعد اس ایوان بالا میں آ کر رات کے اندھیرے میں انہوں نے یہاں پر مار پٹائی کی اور ہمارے اراکین کو کیا. اور کل جو ہے ہمارے صحافی بھائیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہاں پر پریس کلب میں داخل ہوئے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کی رہائی پر ہی ہم سب یکجا زبان ایک زبان ہو جاتے اور اس کے اوپر سٹینڈ کرتے تو شاید یہ آج کا دن نہ پریس کلب کو دیکھنا پڑتا، نہ بار کونسل کو دیکھنا پڑتا، نہ دیگر اداروں کو دیکھنا پڑتا. تو آج کا دن بھی میرا خیال میں کہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ہماری تمام ہمدردیاں ہماری صحافی بھائیوں کے ساتھ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے. ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں اور معافی سے نہیں کام چلے گا. یہ اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. اور پھر میں کہوں گا کہ سب ایک یک زباں ہو کر جتنے بھی اس طرح کے ایکٹ ہوئے ہیں ان کو مذمت کریں ان کی، اور مذمت کرنے کے بعد ان کے خلاف ایکشن کیا جائے جنہوں نے یہ حرکات کی ہیں. تھینک یو. میں چاہتا ہوں کہ بہت زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے. اس وقت
اس میں امریکہ پوری طرح شامل ہے اور اس نے اسرائیل کو دنیا بھر میں ایک گنڈے کی طرح چھوڑا ہوا ہے جو کہ بے پناہ ظلم کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، جینوسائیڈ کر دیا ہے، لیکن اس کو ہر قسم کی فیسلٹی ہے. حالانکہ انٹرنیشنل کورٹ نے اس کو مجرم قرار دیا ہے، لیکن وہ ٹرمپ کے بہت قریب ہے، جس کے برعکس جو فلسطینیوں کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. اب فلسطین کے بارے میں ایک کہتے ہیں کہ 20 پوائنٹ جو بھی ہے ایک ہم نے سلوشن ڈھونڈا ہے، لیکن اس میں فلسطینیوں کو تو پوچھا ہی نہیں گیا. تو جن کے بارے میں ہے ان کو تو پوچھ کوئی نہیں رہا، جو ان پر ظلم ڈھا رہا ہے ان کو پوچھ کر آپ کر رہے ہیں. اس لیے اس سے بڑی زیادتی بین الاقوامی طور پہ نہیں ہو سکتی. سر دوسرا، کل پریس کلب میں جس طرح میں اس کو پورے اسٹرانگ الفاظ میں کنڈیم کرتا ہوں. یہ پاکستان کی صحافت پر حملہ ہے اس موجودہ حکومتی سیٹ اپ کا. میں اس کو حکومت تو ناجائز ہے، لیکن ان کے پیچھے جو اس حکومت کو بنانے والے چلانے والے ان کا کھلم کھلا ہماری جو صحافی برادری پر حملہ ہے، جو ہے انڈیپینڈنٹ جو ہے ہماری صحافت اس پر حملہ ہے. اس کو جتنے الفاظ میں کنڈیم کیا جائے کم ہے. تھینک یو. دیکھیں، جس طرح سینیٹر مشتاق صاحب کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ سینیٹر مشتاق صاحب نے جو اقدام اٹھائے وہ ایک بہادری اور جرأت کا پیغام ہے، تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جس طرح اس نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہے اپنے کشتیوں پہ، تو یہ ایک ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں بھی ایک ایسا لیڈر ہے کہ وہ ایک اپنے مسلم بھائیوں کے لیے ایک آواز اٹھا سکتا ہے، ان کے لیے مالی امداد بھی لے جا سکتا ہے، ان کے لیے راشن کا بھی سوچ رکھتا ہے. اور دیکھیں اس ٹائم دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے اور غزہ میں ہو رہا ہے. تو یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ اسرائیل جو ہے، یہ تو ظاہری بات ہیں جو جس طرح انہوں نے اقدام اٹھایا ہے مسلم کنٹریز کے خلاف، تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے. اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اس ٹائم مجھے جو جتنا نظر آتا ہے کہ پاکستان نے بھی آواز اٹھانا چاہیے، تاکہ پاکستان ایک مسلم دنیا کا ایک پاورفل کنٹریز ہے، تو اس کو اس اقدام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. جس طرح اگر یہ ہمارے حکمران جاتے ہیں امریکہ کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے بھیک مانگتے ہیں، اس کے بجائے یہ اگر چلے جاتے ہیں جس طرح عمران خان نے اقوام متحدہ میں اپنے مذہب کے لیے، اپنے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ میں اس نے جو باتیں کی تھی، اس طرح ان کو بھی چاہیے کہ چلے جاتے اور اپنے ملک کی اپنی بہادری کی بات کرتے ہیں. یہ نہ کہ ہمیں ڈالر دیں، ڈالروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ڈالر یہ دنیا میں رہ جائیں گے، لیکن بہادری جو ہے نا وہ کام آتی ہے. اس ٹائم ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کی جو اس ٹائم تکلیف ہیں، جو ان پہ ظلم ہے، جس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اس کو بھی روکنا چاہیے تاکہ یہ ایک بڑا ثانیہ نہ بن جائے. اس ٹائم بہت ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، اور یہ جو جس کی سازشیں ہیں وہ اسرائیل کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، انڈیا اس ٹائم جو ہے نا وہ ایک بڑا دہشت گرد ملک بن گیا ہے. تو اس چیزوں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو ممالک ہمارے ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو یہ سب چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دنیا میں امن تب آئے گا کہ اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو یہ ختم نہیں ہوں گی تو اسی طرح پھر یہ ظلم رہے گا. دیکھیں، اسرائیل کی بربریت اور اسرائیل کا جو ظلم ہے وہ دنیا نے دیکھ لیا ہے. اب اس میں ملکوں کو آگے بڑھ چڑھ کے صرف بولنا نہیں، الفاظ کی جمع خرچ سے باہر نکلنا ہوگا. ہمیں عملی اقدام کر کے غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ان کو خوراک، ان کو کھانے پینے کی چیزیں، بنیادی سہولتیں، وہ ہمارے معصوم سے جو بچے ہیں جو بے گھر ہوئے جس طرح سے وہ گھوم رہے ہیں، جس طرح یہ اس چیز کا حساب ہم سے بھی پوچھا جائے گا. ہمیں بھی روز قیامت میں سوال ہوگا کہ ہم کہاں تھے اس وقت جب غزہ کے، فلسطین کے ہمارے بچے، ہماری مائیں اور بہنیں سڑکوں پہ در در میں آوازیں بلند کر کے وہ فریاد کر رہی تھیں اور وہ انتظار کر رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی امداد آئے گی. اور سلام پیش کرتی ہوں سینیٹر مشتاق کو کہ جس بہادری کا انہوں نے ثبوت دیا اور جس طرح سے وہاں پہ گئے اور ہمت کی، اور جو سمود فلوٹیلا ہے اس کے اندر صرف اسلامی ممالک سے نہیں بلکہ یورپین کنٹریز سے بھی بہت سارے لوگ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز میں نکلے ہیں. تو اس وقت تو پورے دنیا میں جہاں جہاں اس کے لوگوں میں احساس ہے، انسانیت ہے، لوگ نکلے اور بہت بڑی ہمت کی بات ہے. ایک وہاں کی کلائمیٹ چینج کی ایکٹیوسٹ نے شروعات کی، اس کی ابتدا کی اس فلوٹیلا کی.
تو اس وقت جو اسرائیل کے قبضے میں جتنے بھی ہمارے لوگ گرفتار ہیں، میں ان کی حراست کے لیے فوری طور پہ عالمی قوتوں کو چاہیے کہ ایفرٹ کریں، فوری طور پہ ان کو ریلیز کریں۔ یہ نہتے لوگ تھے، یہ کھانے کی چیزیں لے کے جا رہے تھے، انسانیت کو بچانے کے لیے جا رہے تھے، نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا، نہ یہ کوئی ظلم کرنے جا رہے تھے، یہ امن کے لیے جا رہے تھے، امن کا پیغام دینے جا رہے تھے۔ جی، بہت نامناسب رویہ ہے، میں اس کی سخت مذمت کرتی ہوں۔ جو جرنلسٹ کے ساتھ، جو صحافیوں کے ساتھ نیشنل پریس کلب کے اندر جا کے دھاوا بولا گیا، یہ بہت ہی جو ہے قابل مذمت ہے اور بہت افسوسناک ہے۔ اور صحافیوں کی جو ہے قربانیاں ہیں، صحافیوں کی ایفرٹس ہیں، ہم اپنے ویسے ہی دنیا بھر میں ہماری رینکنگ نیچے جاتی جا رہی ہے جرنلزم کے حوالے سے، صحافیوں کو پروٹیکشن کے حوالے سے۔ تو اب اس قسم کی جو آپٹکس جائیں گے، جب پولیس ہی صحافیوں کو زد و کوب کرے گی تو دنیا تماشا دیکھے گی اور آپ کی رینکنگ مزید ڈاؤن جائے گی۔ ہمیں اس کے اوپر، میں نے کل بھی یہی بات کہی کہ اس پہ ہمیں سخت ایکشن لینا چاہیے۔ الفاظوں سے بات نہیں، مذمت سے بات نہیں چلے گی، ایکشن لیکن اور پتہ کرنا چاہیے کہ کس کی ایما پہ یہ ہوا، کس کے کہنے پہ ایس ایچ او اندر گھسے اور جا کر انہوں نے اس طرح زد و کوب کیا۔ اور وہ صحافی جو وہاں پہ معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے پہنچے، ان کے کیمرے پھینکے گئے، بہت نامناسب ہے۔ دیکھیے، سینیٹر مشتاق تو سابق سینیٹر بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو پاکستانی ہیں اور جتنے لوگ بھی اس پروٹیلا کا حصہ ہیں، ان سب کی فوری رہائی ہونی چاہیے کہ اب ایک نیوی اسرائیل کی، ٹھیک ہے، آکوپیشنل فورس کی، وہ جو ہے دودھ کے ڈبوں کے اوپر اور وہ غزہ کے اوپر جو ہے قدغن لگائے گی اور وہ یہ کہے گی کہ غزہ کے اندر جو ہے کوئی کسی قسم کی ایڈ نہ پہنچے، غذائی قلت رہے، لوگوں کو ایک طرف جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کو بھوک سے مار رہے ہیں۔ اور اگر کوئی لے کے جا رہا ہے، یہ کوئی اسلحہ لے کے نہیں جا رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ لے کے جا رہے تھے غزہ، ٹھیک ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو جو ہے بھوک سے بھی مارا جائے اور اس طریقے کا جو ہے انٹرنیشنل واٹرز کے اندر ایک غیر قانونی کام کر رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں یہ ناقابل برداشت ہے۔ اس کے اوپر جو ہے انٹرنیشنلی بھی ایکشن ہونا چاہیے اور پاکستان کو بھی تمام وسائل بروئے کار لانے چاہیے، سفارتی بھی اور ہر قسم کے، کہ نہ صرف سینیٹر مشتاق، دیگر پاکستانی، بلکہ تمام لوگ جو اس فلوٹیلا کا حصہ ہیں، ان سب کی رہائی ممکن ہو۔ دیکھیں، میں بالکل بھرپور مذمت کرتی ہوں۔ پریس کلب میں جانا پولیس کا، اور وہاں پہ دیکھیں یہ کوئی دہشت گرد نہیں تھے یا کوئی چور ڈاکو نہیں تھے۔ آپ اپنے فرائض صحیح طور پہ انجام دیں تو شہر کے اندر جو ہے کرائمز ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ ہر قسم کا کرائم دیکھتے ہیں، وہ بڑھتا جاتا ہے، اور آپ نے ہدف بنا دیا ہے کہ اب آپ پریس کلب میں جا کے کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کہ پریس کی آزادی کے لیے ایک مضبوط آواز ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر میں سمجھتی ہوں فوری ایکشن کی بھی ضرورت ہے۔ میں ایک اور بھی تجویز دیتی ہوں، یہ سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں نا، خصوصی طور پہ پولیس، ان کو جو ہے تربیت کی ضرورت ہے۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو انہیں کس طریقے سے کہاں پہ کیسے بیہیو کرنا ہے۔ ہاتھ میں آپ کے چھڑی آ جائے یا بندوق آ جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک سپیریئر طاقت بن گئے۔ ہماری حکومت نے ابھی ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے فلور آف دا ہاؤس، اور اس میں 2 پاکستانی نہیں، 1 پاکستانی ہے جو مشتاق صاحب ہیں، اور باقی جو ہے وہ 1 ہیں، شاید وہ اس میں کارواں میں نہیں تھے جو ابھی گرفتار ہوئے ہیں۔ تو اس کے اوپر آلریڈی ہماری ایک یورپین ملک سے جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی منڈے کو ول ٹیک دا میٹر اور بہت جلد انشاءاللہ رہائی ہو جائے گی۔ دیکھیں، یہ تو صحافی جو ہے وہ دیکھیں 4th پلر آف جو اسٹیٹ ہوتا ہے، اگر آپ کو صحافی کو عزت نہیں دیں گے تو پھر یہ اسٹیٹ چل ہی نہیں سکتی۔ اور رول آف لا جو ہے اس میں جو بیسک رول ادا کر رہا ہوتا ہے وہ صحافی ہی ہوتا ہے، اور وہ اپنی جان پہ کھیل کے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر حکومت اور ہماری حکومت جسے کہتے ہیں شدید اس کی مذمت کرتی ہے، اور انشاءاللہ ہم جو ایکشن لے سکیں وہ لیں گے ضرور انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک مجاہد ہے اور پاکستان کا سر اس نے فخر سے بلند کیا ہوا ہے، اور اس طرح کے اقدام لے کے، اور اسرائیل جو ایک دہشت گرد، دنیا کا بدترین دہشت گرد ہے،
اور اس نے جو اقدام کیا ہے اور انسانیت کے خلاف انہوں نے اقدام کیا ہے. پاکستان کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ میں خود یہ بتا دوں کہ پاکستان کو ایسے سٹیپ لینا چاہیے تھا جس طرح وہ ایک اپنے بندے کو رہا کروانے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانا چاہیے تھا, لیکن مجھے لگ نہیں رہا, کیونکہ اب آپ کا پاکستان ہے جس نے ایک قاتل کو, جو قاتل ہے ٹرمپ ایک قاتل ہے, اس کو نوبل انعام کے لیے انہوں نے منتخب کر لیا ہے اور ان کا نام پیش کیا ہے. تو آپ کیا توقع رکھیں گے اس ایسی گورنمنٹ سے جو ایک قاتل کو نوبل انعام کے لیے آگے کر لیتے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی اسحاق ڈار صاحب بتا رہے تھے جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ مشتاق صاحب کو گرفتار کیا گیا, انہوں نے یورپین ممالک کے کنٹریز کو اپنے ساتھ میں لایا اور اس ایشو کو وہ باہر کے ان سے مطالبہ کیا. نہیں وہ غلطی سے ایسا ہوا. باہر جو تھے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ کر رہے تھے احتجاج, تو اس کے بعد